السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نشابہ حسن مراد، آپ کے سامنے دوبارہ حاضر خدمت ہوں اپنی جین سیریز کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلی بھی ہماری ایپیسوڈز دیکھی ہوں گی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فاصلوں کو مٹائیں، اور ہم نے اس کے لیے میں نے کچھ فکرے سوچے ہوئے ہیں جو میں ہر دفعہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ آئیے فاصلے مٹائیں، اور یہ 4 نسلوں کا ماجرا ہے۔ بیسیکلی جین ایکس وائی زی، اور یہ جو ہے ان سب کو ہم آپس میں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ کنیکٹڈ ہیں، لیکن ہم مزید جو فاصلے شعوری یا غیر شعوری طور پہ جانے یا انجانے اگر تھوڑے زیادہ ہو گئے تو ہم ان کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ میری جو پہلی ایپیسوڈ تھی اس میں مجھ سے ہوسٹ نے یہ بات پوچھی تھی کہ یہ بتائیے کہ کون اچھا ہے یا کون برا ہے، تو میں نے ان کو مسکرا کے یہ بات کہی تھی کہ سب اچھے ہیں، کوئی بھی برا نہیں ہے، ہمیں سب کی اچھائیوں کو لے کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تمہید تھوڑی لمبی ہو گئی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور ترین صحافی، جرنلسٹ، اینکر اور پولیٹکس کے ماہر، اینالسٹ، نہ جانے کیا کچھ، لیفٹ رائٹ میرے مطابق، اور سب سے جو زیادہ جو چیز ہے جس کو میرے خیال ہے دنیا کا ہر بچہ جانتا ہے اور جو مشہور ہے، ایک دن جیو کے ساتھ۔ میں نے کافی آپ کے شو دیکھے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سہیل ورائج صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں، خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی، میں ان تعریفوں کے تو بالکل لائق نہیں۔ ایک آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک معاشرے کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور جی کوشش کرتا ہوں کہ جو تھوڑا بہت علم میرے میں ہے جی جی۔ وہ آگے لوگوں تک ٹرانسفر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو سہیل صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ایک دن جیو کے ساتھ آپ نے اب تک میرے خیال ہے کس تعداد میں کر لی ہوں گے، وہ تو آپ بتا سکتے ہیں کتنی سیریز کی ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کوئی یادگار ایسی بات یا جو آپ کو بہت ہی زیادہ یعنی آپ امپریس ہوئے ہوں یا آپ کو اچھا لگا ہو۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی شخصیت ہو جو جس کے لیے آپ نے نہ کیا ہو ایک دن جیو کے ساتھ، اور آپ کو کچھ چینلز نے کاپی بھی کیا ہے، تو کوئی بات نہیں، لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، میں بھی آپ سے سیکھنا چاہتی ہوں سیکھتے ہیں لوگ، اسی طرح یہ قافلہ آگے چلتا ہے، تو یہ ذرا لوگوں کے لیے شاید دلچسپی کا دیکھیں سامان ہو۔ میڈم، پہلی تو بات یہ ہے کہ آئی ایم سو تھینکفل کہ آپ نے بلوایا، اور ماشاءاللہ میں یہ تعریف آپ کی گریس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب بھی آپ سے ملا ہوں میں آپ کی گریس سے بہت متاثر ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تقریباً 700 کے قریب یہ ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 7 سے لوگوں سے میں نے یہ پروگرام کیے جی ہیں۔ جی 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 اٹ جی مینس کہ تقریباً آپ یوں سمجھے کہ میرے 6.5 سال اس میں لگے ہیں۔ یعنی اگر یہ سارے دن کاؤنٹ کیے جائیں، ٹریولنگ کاؤنٹ کی جائے، تو اتنا ٹائم صرف اس پہ سپینڈ ہوا ہے زندگی کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں اس پروگرام کے کرنے سے پہلے تھا میں آج وہ نہیں ہوں، کیونکہ وہ 700 افراد بھی میرے اندر آ گئے ہیں۔ ہر کسی کی کچھ نہ کچھ چیز، جب آپ کسی سے ملتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 700 افراد جن سے میں ملا ہوں، ان کی بہت زیادہ تر تو جو خوبیاں ہیں وہی آئی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ کئی خامیاں بھی آ گئی ہوں۔ تو اب میں وہ نہیں ہوں جو شروع میں تھا، اب میں اور ہوں۔ جی، آپ تو بانٹنے والوں میں سے ہیں۔ ماشاءاللہ سے آپ کافی بولڈ ہیں، اور آپ کے جو ابھی ہم ایک دن جیو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ اتنی سویٹلی اور اتنی سافٹلی، اور آپ کی جو مسکراہٹ ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ آپ اتنے آرام سے بڑی بڑی باتیں پوچھ جاتے ہیں، عمر بھی پوچھ لیتے ہیں، تنخواہ بھی پوچھ لیتے ہیں، سب کچھ آپ پوچھ لیتے ہیں، تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میڈم، جرأت چاہیے۔ کوئی سوال برا نہیں ہوتا، جی 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 جی۔ سوال پوچھنے والے کی نیت بری ہوتی ہے۔
جب آپ اپنی نیت اچھی کر لیں جی 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 تو کوئی بھی مشکل سے مشکل سوال برا نہیں لگتا. جی اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ آپ نے تنخواہ پوچھی اس لیے ہے کہ آپ اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ نے تنخواہ اس لیے پوچھی ہے کہ آپ معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ فرق ہو گئی بات. تو میں سب سے پہلے میں نے اپنی نیت ٹھیک کی, جی اور نیت ٹھیک کر کے یہ سوال پوچھے جی تو یہ کامیابی ہو گئی. جی صحیح بات ہے یہ نہیں. اور واقعی میں بہت اچھا آپ نے جواب دیا. ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. میں چونکہ خدمت خلق تھوڑا سا میرا بھی حصہ ہے زندگی, اسی میں گزاری. فلینتھراپی پتہ نہیں کہتے ہیں, میں فلینتھراپسٹ ہوں یا نہیں ہوں لوگ کہتے ہیں, لیکن میں نے جب آپ کے بارے میں یہ جانا اور مجھے یہ پتہ ہے کہ خدمت خلق میں آپ یہ تھیلیسیمیا اور سندس فاؤنڈیشن اور ہیموفیلیا ان چیزوں سے آپ جڑے ہوئے ہیں, میں یہ چاہتی ہوں تاکہ یہ خیر کے وہ کام ہیں جو کہ جتنا زیادہ ہم لوگوں کو بتائیں نا, وہ میں اس ترغیب کے لیے, انسپریشن کے لیے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے جڑے, کیسے ہوا, اور یہ بھی سلسلہ کہاں تک پہنچا. مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے یہ سب آپ کا میڈم دیکھا. پہلی تو بات یہ ہے کہ میں بائی نیچر جی انسانوں سے محبت کرتا ہوں, اچھا اور اس قدر کرتا ہوں کہ شاید لوگ اتنی مجھ سے نہ کرتے ہوں جتنی میں لوگوں سے کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میرا آپ کا کامن مسئلہ ہے, سوری ٹو انٹرپٹ یو. اچھا, اب کسی ملازم کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے. مجھے اس کی باتوں پہ پتہ نہیں میری کیا ذہنی اور دلی کیفیت ہوتی ہے. جی تو یہ تو ایک تو اپنا معاملہ ہے. جی 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 دوسرا یہ ہے کہ مجھے جو معاشرے کے وہ طبقات ہیں جو بہت پسے ہوئے ہیں جی یا تکلیف پہ ہیں, ان کے بارے میں دیکھے بغیر بھی میرے آنسو آ جاتے ہیں. میں کنٹرول ہی نہیں کر سکتا. میں تو ٹی وی پہ کسی کا دکھ دیکھوں تو میرا بچہ بھی ہنستا ہے اور میری بیوی بھی ہنستی ہے کہ یہ ڈرامہ ہے. میں کیا ہوگا ڈرامہ, لیکن میرے پہ تو اثر کر رہا ہے. جی 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 تو ایک تو یہ اپنی دلی کیفیت. پھر میں نے دیکھا کہ یہاں کرسچین بہت تکلیف میں ہیں, یہاں پہ غریب لوگ بہت تکلیف میں ہیں, بیمار بہت تکلیف میں ہیں. کئی دفعہ آپ کو بتاؤں کہ میں کئی دفعہ جناح ہسپتال میرے پہلے گھر کے قریب ہوتا تھا, تو میں رات کو جا کے ایمرجنسی کے اندر بیٹھ جاتا تھا یا باہر بیٹھ جاتا تھا, تاکہ یہ جو دنیا ہے اس سے کٹ کے بھی دیکھا جائے دکھ کیا ہے. تو اس لیے اپنی جتنی تھوڑی بہت ہماری زندگی بھی بڑی مصروف ہوتی ہے, تو اس میں تھوڑا بہت وقت جو نکال کے میں کرسچین بچوں کی تعلیم کے لیے, برکس ایک ہے وہ کرسچین ہی اس کو چلاتے ہیں, اس کے لیے, اور جو پٹھا مزدور ہے, پھر یہ سندس جو ہے یہ تھیلیسیمیا کے بچے ہیں, اور اس طرح کے اور بھی جہاں کہیں موقع ملے میں ضرور اس میں کوشش کرتا ہوں پارٹیسپیٹ کروں. یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے اصل میں. جی, ایسا کچھ کر کے چلو کہ یہاں یاد رہے. یہ میر صاحب تقی میر کا شعر ہے, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ یاد رہے. تو کچھ تو کرنا چاہیے نا انسان کو. آئے ہیں اور بس چلے گئے ہیں. ہمیشہ ہی ہر دور میں آپ الیکشن کی انالیسز اور ہیڈز ہی رہے ہیں ڈفرینٹ. اتنے سارے میرے پاس ٹائٹلز موجود ہیں. جیو کا بھی جو تھا, اور آپ کو گولڈن جوبلی بھی ملی, وہ ایوارڈز ملے ڈفرینٹ. میرا خیال ہے ان گنت ایوارڈز آپ کو ملے ہوں گے. آپ نے انگریزی ادب میں کیا تھا نا؟ جی, میں انگریزی ادب کا طالب علم تھا, انگریزی ادب اور اب بھی چھوٹا سا طالب علم ہوں. جی 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 لیکن پھر یہ ہے کہ اب چونکہ صحافت کا تجربہ اس سے بڑھ گیا, جی 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 تو اب یہ پڑھا رہے ہیں. جی 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 بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا آپ کا یہ سفر رہا زندگی کا, اور ماشاء اللہ اب اتنا تجربہ آپ کا ہو گیا ہے, کہ صحافتی اقدار میں تبدیلیاں آئی ہیں, اور اگر آئی ہیں, یقیناً آئی ہیں, وقت کے ساتھ ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے, تو کس نوعیت کی ہیں, اور اگر تھوڑا سا آپ بہتر اس کا مجھے مختصراً جائزہ, اور ہم اس کا کوئی سلوشن ہے. کچھ لوگ سلوشن کے لیے کام کر رہے ہیں, اگر کچھ غلط بھی ہو رہا ہے تو. دیکھیں ڈیفینیٹلی تبدیلیاں تو آئی ہیں,
کچھ پازیٹیو آئی ہیں, کچھ نیگیٹو آئی ہیں. مثلاً ٹیکنالوجی کا آنا میں تو پازیٹیو سمجھتا ہوں. ٹیکنالوجی کی نئی نئی ٹیکنیکس آ گئیں, کیمرے آ گئے, موبائل فون ہی اب الٹیمیٹلی اب تو کیمرے سے بھی آگے بہتر آ گئے. تو اس حساب سے تو ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا پہ دباؤ آ چکا ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ دباؤ آ چکا ہے, سوشل میڈیا زیادہ پاپولر ہو رہا ہے, ڈیجیٹل میڈیا زیادہ پاپولر ہو رہا ہے. یہ تو ہے ٹیکنالوجیکل سائڈ. دوسرا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہماری اقدار ہیں ان پر بھی ضرب پڑی ہے. ایک تو یہاں طاقتور گروہ ہے, کچھ مقبول گروہ ہیں. یہ ہمارے ہاں نہ طاقتور گروہ ہمیں سچ بولنے دیتے ہیں اور نہ جو پاپولر ہو جاتے ہیں ان کی اکثریت ہمیں بولنے دیتی ہے. تو ہم دونوں دباؤ کا شکار رہتے ہیں, کبھی اکثریت کے دباؤ کا اور کبھی طاقت کے دباؤ کا. تو اس میں سے بچ کے چلنا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں کبھی کبھی ایسے اور وقت آئے ہیں کہ لوگ اقلیت کی بات بھی سنتے ہیں. وہ لوگ جو کم تعداد میں ہیں ان کی رائے کو بھی اہمیت دیتے ہیں. لیکن آج کل پھر سے یہ آ گیا ہے کہ وہ لوگ جو ان کی آواز دھیمی ہے یا ان کی اکثریت اتنی نہیں ہے, ان کی آواز ہی نہیں سنی جاتی, اس کو ہم دبا دیتے ہیں. یہ غلط ہے. معاشرہ جو بھی ایک کثیر الجہتی ہوگا وہ معاشرہ تادیر قائم رہے گا. آپ یک رخا معاشرہ اگر قائم کریں گے, ایک ہی طرح کے روبوٹ تیار کر لیں گے تو وہ معاشرہ چلتا نہیں ہے. اگر ہم اپنے قائد کو ہی دیکھ لیں, قائد اعظم کی کتنی ساری ایسی سینگز ہیں جس میں انہوں نے یکیتوں کی ضرور بات کی, ہر مذہب کو اس کا مقام دو, اور یہی کلچرل ڈائیورسٹی. جی بالکل سیم. کلچرل بھی یہی پرابلم ہے کلچرل کہ ہم ڈائیورسٹی. چھوٹے صوبوں کو اہمیت نہیں دیتے, ان کو بھی دیں, جی بڑے صوبوں کو بھی دیں, زبانوں کو دیں, لباسوں کو دیں. جی یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اپنی اقدار کو دیں. میں کیوں اپنی دادی سے پنجابی میں بات نہیں کر سکتا؟ کرنی چاہیے. یہ تو بجائے اس کے کہ وہ بیچاری اردو سیکھیں, مجھے ان کی پنجابی زبان آنی چاہیے. اور مجھے یہ کہا جاتا تھا جب میرے بچے بڑے ہو رہے تھے, میں تربیت میں اپنی حد تک تو پوری جان لگا دی کہ مجھے میرے کچھ لوگ تھے جو مجھے کہتے تھے, میرے ایلڈرز ہی, بڑے بزرگ, کہ نا تم انگلش نہیں بولتی ان کے ساتھ نا گھر میں, تو تم انگلش بولا کرو. تو میرے جتنے بھی بلڈ ریلیشنز ہیں ان کے سب بچے اور وہ لوگ سب انگریزی میں بات کرتے تھے ابھی تک. تو میں نہیں کرتی تھی. میں نے کہا نہیں, مجھے اردو میں ہی کرنا ہے. اور اب جا کے جب میرے بچے ماشاءاللہ جوان ہو گئے تو وہی خاتون جو ہے وہ کہتی ہے تمہارا فیصلہ ٹھیک تھا, کیونکہ وہ اتنے اچھے ایکسٹمپور ماشاءاللہ, وہ تو اسپیکرز ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, اور دنیا میں ماشاءاللہ مطلب وہ اللہ کی تعریف ہے. تو یہ میرا تھوڑا سا اس میں تھا. اور ابھی بھی میں سہیل صاحب یہی کہتی ہوں کہ ہم انگریزی انٹرنیشنل لینگویج ہے, ٹھیک ہے, انگریزی زبان مجھے بھی بڑا مزہ آتا ہے, کوئی مل جائے تو باتیں کرنا یا کوئی تبادلہ خیال کرنا, پوڈ کاسٹ بھی کر لیتی ہوں میں. تو لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہماری مادری زبان ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. اتنے بڑے بڑے ممالک دنیا کے, ہمیں آپ تو مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں, چائنا ہے, جاپان ہے, اور بھی بے شمار کنٹریز, وہ اپنی لینگویج میں پڑھاتے ہیں. آج کہاں پہنچ گیا چائنا؟ کس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے؟ ان کو فخر ہے اپنی زبان پہ. تو ہم جب وہ بچہ انگریزی بڑی زبردست یا وہ مطلب جو کچھ بھی یہ سلینگز بھی چل رہے ہوتے, اور پیرنٹس جو ہیں جو اتنے زیادہ میچور انٹلیکٹ اس طرح نہیں ہے, وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے, چاہے اس کا ویلیو سسٹم کیا پہاڑ میں. تو اپنی زبان پہ واقعی فخر ہونا چاہیے. مجھے تو بہت زیادہ اس کے اندر, میں اس میں بہت اسٹرانگ ہوں. تو آپ یہ بتائیے کہ سلوشن کی تھوڑی سی اگر آپ ہلکا سا, بہت یہ مجھے لگتا ہے جیسے کہ ایک پوری زندگی ایک کانٹوں سے دامن کو بچا کے نکلنا ہوتا ہے. خارزار جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں, کہیں کہیں کانٹے بھی ہوتے ہیں, اپنے دامن کو سمیٹ کر, میں تو یہی سمجھتی ہوں, بچا کے نکالنا ہوتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سب.
تھوڑا سا اتنا میں ڈائریکٹ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی دیکھیں کہ سنبھال کے رکھنا، جب کہ آپ سچ پہ رہنا چاہتے ہیں، آپ سچ کے راستے پہ رہنا چاہتے ہیں. اور یہ صحافت، جرنلزم، الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا اور سب میں یہ اٹس اے ویری بولڈ تھنگ ٹو ڈو. یو نیڈ مطلب بہت بہادر ہونے کی ضرورت ہے، بہت اسٹرانگ ہونے کی. میڈم دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہم کوئی انڈیویجول، کوئی لکی ہوتا ہے جو پوری سوسائٹی کو بدل دے. جی جی جی. وہ تو انقلابی لیڈر ہوتا ہے، کوئی مصلح ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، وہ بدل سکتا ہے. ہم چونکہ نہ اس رتبے کے قابل ہیں نہ ہیں، ہم نے جتنی ہماری ریچ ہے اس کو بدلنا ہے. میری فیملی ہے، میرا بیٹا ہے، میری وائف ہے، میرے دوست احباب ہیں، میرے لکھنے کا حلقہ ہے، میرے بولنے کا حلقہ ہے، تو میری ذمہ داری یہاں تک ہے. جی. تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ڈائلاگ نہیں ہوگا، جو آپ کہہ رہی ہیں نا سولوشن، جی 4 جنریشنوں کے درمیان یا 3 جنریشنوں کے درمیان کتنا ڈائلاگ ہے، کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس لیے میں نے تو اپنے بچے کو، میرا خیال ہے وہ شعور کی اس نے آنکھ کھولی اور میں نے اس کو گھر کے فیصلوں میں شریک کرنا شروع کر دیا. بالکل. بہت اس کو پاس بٹھا کے، حالانکہ اس کو سمجھ ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، میں کہتا ہوں بیٹے یہ مسئلہ ہے، یہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. وہ کبھی رائے دے دیتا تھا، کبھی نہیں دیتا تھا، لیکن اس کو یہ احساس ہو گیا کہ آئی ایم پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے. تو اب ماشاءاللہ اس وجہ سے پھر دوسرا میں نے شروع سے یہ کہا کہ بھائی آپ دلیل سے بات کریں. ہمارے ہاں جذبات سے بات کی جاتی ہے، جی دلیل سے بات کریں اور ایک دوسرے سے ڈائلاگ کریں، تو اس سے 99% مسائل حل ہو جاتے ہیں. جی. کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ دلیل سے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ رویہ رکھیں کہ بھئی ہم نے ڈائلاگ کرنا ہے، اور کوئی لڑنے کا طریقہ جو ہے وہ غلط ہے. جی. مکالمہ کرتے رہیں، رستہ نکل آتا ہے. یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم پازیٹیولی دیکھیں، میرٹس ہیں اس کے، ڈی میرٹس بھی ہیں، پروز اینڈ کونس ہر چیز کے ہوتے ہیں. فائدے کے لیے استعمال کریں، فائدے ہی فائدے. چیٹ جی پی ٹی آ گیا، کتنا کچھ آ گیا، اے آئی کہاں پہنچ گئی. گھروں میں جو فاصلے بڑھے، اگر 2 یا 3 جنریشنز رہ رہی ہیں، ان کو کیسے کم کیا جائے. ہر بچہ، کوئی نئی بات نہیں کری، گھر گھر کی کہانی. ہر بچہ جوان جب آتا بھی ہے تو 99% اس کا جو فیس ہے نا وہ موبائل کی طرف ہوتا ہے. تو بڑے تو بیچارے ترس کے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ ہماری طرف کب دیکھ کے آج عمرہ کرے گا، حج عمرے والا ثواب اس کو کیسے ملے گا. میرا بیٹا، تو یہ تو بتائیے. میرے بیٹے کے تو یہ احساس ہو گیا ہے، چنانچہ وہ اپنی ماما یا مجھ سے ملنے آتا ہے جی جی تو جی. اپنا فون اوپر رکھ آتا ہے. گڈ. لیکن اس کو پھر جلدی ہوتی ہے جانے کی کیونکہ اس کو یاد آ رہا ہوتا ہے فون. تو بنیادی بات یہ ہے کہ کچھ جو دنیا کی ٹیکنالوجی ہے اس سے تو مفر نہیں، فرار نہیں ہو سکتا. ہمیں ہی اس کے مطابق ڈلنا ہوگا، کیونکہ ہم نے آج تک دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی نے آ کے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فون جو ہے ہماری زندگی میں اس طرح سے آ چکا ہے کہ اب اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمیں سیکھنا پڑے گا. جی 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 بالکل. اور وہ ہم سیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ. بچے بھی سیکھ رہے ہیں کہ بھائی کتنا ٹائم فون کو دینا ہے، کتنا ٹائم جو ہے ماں باپ کو دینا ہے. اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی، گروک یا پرپلیکسٹی وغیرہ یہ جو ہیں، پہلے تو صرف لوگ وقت ہی ضائع کرتے تھے، لیکن میں اب بہت یوز کرتا ہوں. یہ جب سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آئے ہیں، چیٹ جی پی ٹی اتنا کچھ ہے اس میں کہ بعض اوقات جو کتابیں ہیں وہ پہلے یہ تھا کہ کتاب ڈھونڈنی پڑتی تھی، کتاب کا ریفرنس نکالنا پڑتا تھا، یہ کرنا. اب وہ سارا کچھ چیٹ جی پی ٹی میں پہلے ہی سیو ہے، تو بٹن دباتے ہیں تو آ جاتا ہے. سوئی صاحب، ایک تھوڑا سا یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ مشرف دور میں پرابلی جب حدود کی ترامیم کی بات ہو رہی تھی
اور بڑے نامور ایک اسکالر بھی ہیں وہ، اور ایک ٹیم بیٹھتی تھی، اور وہ میرے خیال ہے 1 مہینے سے زیادہ ہی وہ شو چلا تھا، جس کے اندر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ آئین پاکستان کے اندر حدود کے قوانین ہیں نا، جو شرعی قوانین ہیں، اس میں امینڈمنٹس اور ترامیم کو ثابت کرنے کی پوری کوشش ہو رہی تھی۔ پھر جو تھی 2 ہماری ممبرس تھی جماعت اسلامی کی اور کچھ اسلامک لوگ، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ نہیں اس وقت ہو سکا، لیکن زور پورا لگایا گیا۔ میں ذاتی طور پہ آپ سے یہ اس ایشو کے اوپر آئی ایم سوری اگر میں نے صحیح بات نہیں، یعنی میں آپ سے پوچھا ہے کہ what do you think، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ترامیم حدود چارٹ بیسیکلی ہے، کچھ پہ تعزیرات آ جاتی ہیں، شرعی جو قوانین ہیں، جو اسلامی شریعت کوڈ ہے، حالانکہ وہ بھی اس وقت پرفیکٹ نہیں ہے، آپ کا کیا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ یہ ترامیم ہونی چاہیے؟ یعنی کچھ ہمارے بہت بڑے لیڈرز گزرے ہیں، اور آج تک ابھی ایسا بہت بڑا طبقہ آرگنائزیشنز موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، مطلب چوری کر یا ہاتھ کاٹنا یا جتنے بھی یہ جو۔ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں کوئی بہت بڑا طالب علم نہیں ہوں، نہ اسلامک اسکالر ہوں، ٹھیک ہے، میرا تو سطحی سا علم ہے اس بارے میں۔ سوری، سطحی یعنی سطحی، سپرفیشل۔ سپرفیشل۔ تو اس حوالے سے میری رائے یہ ہے کہ محمد بن سلمان کا ابھی ریسنٹلی گلوب نے ایک انٹرویو کیا جس میں اس نے یہ کہا کہ جی ٹوٹل 125 حدیثیں ہیں جو متواتر ہیں، ہم ان متواتر احادیث کی ایک کتاب بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، 125 کا یا 200 کا، اس نے کہا باقی ہم پہ لازم نہیں ہے، یہ متواتر ہے اچھا، اور قرآن پاک ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ حدود والی بات، اس نے کہا یہ جو ہاتھ کاٹنا ہے یہ تو ہم بند کر رہے ہیں۔ دوسری رہ گئی بات کہ یہ جو قتل کے بدلے میں قتل ہے، قصاص جس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ فی الحال ہم قصاص لینا بھی بند کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ٹائم ہم نے بڑھا دیا ہے کہ ہم اگر پہلے فوراً کرتے تھے تو ہم موقع دیں گے اب کہ اگر کوئی ریکنسیلیشن ہو جائے، اس کے بعد اگر نہیں ہوتی 6 مہینے 8 مہینے میں تو پھر ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ تو دنیا میں علامہ اقبال نے، مولانا مودودی نے اور جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اتحاد کو جائز قرار دیا ہے ہر زمانے میں، ٹھیک ہے، اور علامہ اقبال نے تو بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اتحاد پارلیمنٹ کریں، جبکہ ہمارے ہاں تو ابھی بھی شریعت کورٹ یا اسلامی نظریاتی کونسل ہی سجیشن دیتی ہے۔ ان کا خیال تھا علامہ اقبال کا کہ اس میں اسکالر بھی پارلیمنٹ پہ ہوں اور وہ کرے، پارلیمان کرے، تو ٹھیک ہے۔ تو میں بھی اس پر نظریے پہ یقین رکھتا ہوں کہ جدید اگر اسلام کو ہم نے جامد نہیں کرنا اور متحرک رکھنا ہے تو آج کے زمانے کی نئی چیزیں سمونی چاہیے، جیسے مولانا مودودی نے سموئی، جیسے علامہ اقبال نے اس کے نظریات کے بارے میں سوچا۔ مثلا ترکی میں آپ دیکھیں کافی رائٹس ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ کافی نہیں پینی چاہیے، کافی جو ہے کافر ہے۔ وہاں پہ پکچر کے اوپر رائٹس ہو گئے کہ جناب پکچر نہیں، تصویر جو ہے وہ نہیں کھینچنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو وہاں پتہ ہے کہ پینٹنگز کے اوپر لڑائیاں ہو گئیں، تو آپ کو یاد ہے کہ وہاں گھڑیال کو قتل کر دیا گیا کہ گھڑیال غیر اسلامی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سے نکل کے آپ نے ٹیکنالوجی کو، ماڈرنٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ فیتھ اور چیز ہے، ٹھیک ہے، فیتھ کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ مثلا بہترین مثال دنیا میں چائنا اور جاپان کی ہے کہ جاپان میں انہوں نے اپنی ٹریڈیشن بھی برقرار رکھی ہے، کوئی ان کے اپنا جو بھی ان کا ریلیجن ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، ان کی سوچ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، فیملی سٹرکچر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن ٹیکنالوجی کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے۔ چائنا میں آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے ون چائلڈ پالیسی بھی اب تو خیر 2 چائلڈ ہو گئی ہے۔ تو میں نے وہاں دیکھا ہے کہ بوڑھے لوگ جو ہیں مثلا وہ 4 تو ہو گئے نا بوڑھے،
جن کا وہ ایک بچہ ہوتا تھا. جی جی تو وہ چاروں بیٹھے ہوئے ہیں اور بچہ ایک گھوم رہا ہے اور اس کے وہ نخرے اٹھا رہے ہیں. تو دیکھو اپنی ٹریڈیشن سے جڑے رہنا, ڈائیورسٹی رکھنا اور ساتھ ساتھ ماڈرنٹی کو قائم رکھنا ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے. میں رسپیکٹ کرتی ہوں ہر ایک کے ویوز کو, اور میں بڑی اوپن ہوں اس میں, مطلب یہ کہ آپ جو بھی بات آپ بتانا چاہیں اور جو بھی آپ کے ویوز ہیں, ایوری بڈی ہیز اے رائٹ جو وہ جس طرح سوچتا ہے. تو آپ اس کو میرے خیال ہے اجتہاد یا جدیدیت کی طرف لے جاتے ہیں. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا تو کام ہی نہیں ہے نا, میں تو نہ آپ اسلامی اسکالر ہی نہیں ہوں. میں سمجھ گئی. جی جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں محمد بن سلمان کو دیکھتا ہوں, علامہ اقبال کو دیکھتا ہوں, جو ہمارے وہ جو بڑے اسکالرس تھے, انہوں نے جو رستہ اپنایا ہے یا بتایا ہے اس پہ چل کے کریں. مطلب اگر فرض کریں اسلام اجازت نہیں دیتا اس کی تو نہ دیں, اگر اس کے اندر کوئی ماڈرنٹی کی گنجائش موجود ہے یا اس کی کوئی نئی انٹرپریٹیشن ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ کرنی چاہیے. اب دیکھیں نا, جو احادیث ہیں یا قرآن پاک ہے, اس زمانے میں ہوائی جہاز تو نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن جو اونٹ کے بارے میں یا سواری کے بارے میں جو باتیں ہیں, ہم وہی دعا پڑھتے ہیں. جو اونٹ پہ سوار ہوتے ہوئے پڑھتے تھے وہی جہاز پہ سوار ہوتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ماڈرن اڈاپٹیشن تو ہے نا ہر چیز کی. کپڑے دیکھ لیں, اس وقت کیا کپڑے تھے, اب کپڑوں کی کیا تبدیلی آ گئی ہے, گھروں کے اندر کیا تبدیلی آ گئی ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے سمویا ہے, اور اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, اور مسلمان رہنا ہے ہم نے. ٹیکنالوجی تو ظاہر ہے وہ وقت کا تقاضا ہے, اور اس کے اندر تو اگر کوئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا ان چیزوں کے اوپر جو جیسے آپ نے بھی مثالیں دی گھڑیال وغیرہ کی, وہ تو ایک میں سمجھتی ہوں ایک ان انٹیلیجنٹ اور ایک دوسری پتہ نہیں کون سی ایکسٹریم ہے. دیکھیں ایک چیز ہے قدامت پسندی, آرتھوڈاکس آرتھوڈاکس, کنزرویشن, وہ اور چیز ہے. ریلیجن کی مذہب پرستی اور چیز ہے. قدامت پرستی اور مذہب پرستی کو ملا کے جو کمبینیشن ہے وہ بہت برا ہے. جیسے کہ میں دل سے آپ کی تائید کرتی ہوں یہ بات کی. جی 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 بالکل صحیح, بالکل صحیح. دیکھیں قدامت پسندی تو یہ ہے کہ بھئی عورت کو نہ باہر نکلنے دو, نہ یہ سارے مذاہب میں ہے, اس کا کوئی تعلق اسلام سے تھوڑا ہے. عورت کو اندر بند کر کے رکھو, یہ سارے مذاہب میں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جتنی یہ وہ رسمیں ہیں جس میں عورت کو دبانا شامل ہے, جس میں تعلیم سب خلاف تھے پہلے, طالبان بھی خلاف ہیں, جو تھے پہلے ہندو بھی نہیں پڑھاتے تھے, مسلمان بھی عورتوں کو نہیں پڑھاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ ساری زندگی مردوں کی تعلیم کی تو بات کرتے رہے, عورتوں کی تعلیم کی بات نہیں کر سکے, کیونکہ مسلم دنیا میں یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں تھا. حالانکہ وہ ان کو تھوڑا فارورڈ سمجھا جاتا ہے آگے. ہاں, لیکن نہیں انہوں نے بات کی. وہ بعد میں مولوی سید ممتاز علی آئے جنہوں نے یہ بات کی, پھول رسالے کے مدیر, کہ عورتوں کو تحریک نسواں انہوں نے بنائی, تو پھر تعلیم شروع ہوئی. لیکن سب کنزرویٹو اس وقت اسلام کے نام پہ کہتے تھے بچوں کو نہیں پڑھانا, لیکن اسلام کا تو پڑھانے پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو قدامت پسندی اور چیز ہے, اور مذہب کے ساتھ جڑے ہونا اور چیز ہے. آپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو اس کو اسلام نہیں روکتا, آپ کی قدامت پسندی روکتی ہے. آپ گاڑی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ قدامت پسندی ہے. مجھے بڑی فرحت ہو رہی ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. یہ جو میرے پاس ایک لمبی قطار ہے اب ماشاء اللہ, آج کل آپ صحافت کے حوالے سے خصوصی طور پہ الیکشن سیل جیو کا جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس کے بھی آپ ہیڈ ہیں, کچھ آپ بتانا چاہیں گے کیا ہو رہا ہے آج کل, کیا چل رہا ہے, کیا فارورڈ تھنکنگ ہے, کیسے آپ لوگ کیا اسٹریٹجی کر رہے ہیں؟ میری جو پہلی تو ذمہ داری یہ ہے کہ میں جنگ کا ایڈیٹر ہوں, بالکل جنگ ٹھیک, لاہور کا, بالکل. تو اس میں پھر میں نے ایڈیٹوریل لکھوانے ہوتے ہیں. جی 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 جی, ٹھیک ہے, وہ ہم اخبار والے یہ سمجھتے ہیں کہ ملکی حالات پہ ہم جو تبصرہ کرتے ہیں ایڈیٹوریل میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, چاہے لوگ سمجھے نہ سمجھے. تو اداریہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی مغز ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ کرتا ہوں میں. پھر کالمز جو ہے ان کو میں لک آفٹر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر جو ہے جیو میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں, لیکن وہ میری ذمہ داری ایک پروگرام یہ کرنا ہے, دوسرا میں پولیٹیکل پروگرام جو ہے, رپورٹ کارڈ ہے یا کوئی اور کمنٹری ہے یا واقعات ہے وہ کرتا ہوں. بیسیکلی تو میری
یہ ڈیوٹیز ہیں. لیکن ظاہر ہے میں ان کی کور ٹیم کا حصہ بھی ہوں, تو اس حوالے سے اس کی غلطیاں, کوتاہیاں, خوبیاں سب میں شریک کار ہوں. تو باقی یہ بات ہے کہ دیکھیں پاکستان ابھی تک اپنے سٹیبل سسٹم کی تلاش میں ہے. گو پاکستان نے قائم ہو گیا, اس نے زندہ رہنا ہے, زندہ رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کے حالات ایسے ہیں کہ وی ہیو ٹو فوکس آن سیکورٹی. پہلے دن سے ہی 1948 میں تو پہلی جنگ ہو گئی, 1947 میں ہی شروع ہو گئی, تو آپ کو پہلے دن سے ہی سیکورٹی سٹیٹ بننا پڑا. آپ کو اپنی فوج مضبوط کرنی پڑی, ہتھیار رکھنے پڑے. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو ویلفیئر سٹیٹ تھی اس پہ کمپرومائز ہو گیا, ڈیموکریسی پہ کمپرومائز ہو گیا, ادارے بن نہ سکے. اب ہمیں ظاہر ہے ایسا ہائیبرڈ چاہیے جیسے کہ ہم چل رہے ہیں, لیکن ابھی یہ بڑا آف بیلنس ہے. اس میں پولیٹیکل پارٹیسپیشن کم اور ان کی طاقت بھی کم ہے. اس کو ایسے طریقے سے بنائیں کہ جس میں پولیٹیکل پاور جو ہے وہ ایک تو فیس پہ ہو, زیادہ سٹرونگ ہو, اور جو ڈیفنس پاور ہے اس کی بھی کنسلٹیشن بھی ہو اور ان کی پارٹیسپیشن بھی ہو. وہ کیسے بنے گا, کیا بنے گا, ظاہر ہے ہر جو ملک ہے اس کا ایک اپنا ماڈل ہے. مثلا امریکہ میں پینٹاگون کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, لیکن وہ بہت چھپ کے رہتے ہیں, وہ سامنے نہیں آتے, نہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں آتی ہیں, سب کچھ سویلین صدر کے نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انڈیا کے اندر بھی بڑا انٹیلیجنس ایجنسیوں کا رول ہے, لیکن وہ سب چھپ کے پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر رہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بڑی پاورفل ہے, اور وہ کچھ عرصہ چھپتی ہے پھر سامنے آ جاتی ہے. تو اس کا ہمیں کوئی ماڈل کوئی وضع کرنا چاہیے کہ جس میں اصل میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نہیں سامنے آنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو. کیوں؟ یہ اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے ان سے چڑ ہے, نو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں جو آپ کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا, اس کو تالے لگا کے رکھتے ہیں, اس کو چھپا کے رکھتے ہیں, اس کو لوگوں سے ظاہر ہی نہیں کرتے. کیوں؟ آپ کے پاس ایٹم بم اور فوج ہی دو اثاثے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ نے ان کو ظاہر کر دیا تو ہر ایک اس پہ اٹیک کرے گا. اس لیے انہیں پیچھے رہنا چاہیے, چھپا کے رکھنا چاہیے ان دونوں چیزوں کو. جو ہمارا وہی جو جیسے پاکستان بنا, جو جیسے آپ نے ذکر کیا, عدم استحکام رہا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہمیشہ سے ہی, کتنی دفعہ ماشاء اللہ آیا. اور اب جو یہ دوسری سچویشن پہ ہم نے بات کی کہ جس طرح سے جن چیزوں کو تالا لگانا چاہیے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں, تو یہ سب چیزوں سے ایک عام آدمی بھی بڑا متاثر ہوا. وہ غربت کی اور افلاس کی طرف چلے گئے. ہمارا ڈیفنس بجٹ کتنا ہوتا ہے, اور ہمارا مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا ڈیفنس کا بجٹ کتنا ہے, ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ کتنا ہے, اور ہم کن چیزوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جب یہ چیزیں آتی ہیں تو جہاں پہ ہمارا فوکس زیادہ ہونا چاہیے وہاں نہیں. میں سمجھتی ہوں تعلیم کو ٹاپ پر ہونا چاہیے. تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے, وہ غربت کو بھی دور کرے گی, وہ بیماری کو بھی دور کرے گی, وہ انسان کو آگاہی دے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں آپ بھی ظاہر ہے بتا سکتے ہیں, جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے ہماری قوم کو, مجھے لگتا ہے کہ ایک امن و امان بھی ظاہر متاثر ہے. تو ایک جو ایک اسلامی فلاحی ریاست جس کا ماڈل جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, قرآن نے دیا, آج جو ویسٹ ہے وہ اس کو اپنائے ہوئے ہیں. وہاں پہ آپ کا بچہ ہوتا ہے, آپ کو اتنے ہزار جو ہے آپ کو پاؤنڈ مل رہے ہیں, آپ کی وائف کو مل رہے ہیں, آپ ورکنگ نہیں ہیں, آپ ایلڈرلی ہیں, آپ کو ہیلتھ کا بجٹ ہے, آپ کا ایجوکیشن کا ہے. اسلامی فلاحی ریاست اور کیا ہے جہاں پہ عدل ہو, جہاں پہ امن و امان ہو. تو کاش, میں تو ہمیشہ یہی جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ شاید ہم زندگی میں یہ چیزیں اپنے ملک میں دیکھ سکیں. خواب دیکھنے پہ تو کوئی خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. جب پاکستان بنا نہیں تھا اور یہ سارے خواب دیکھے ہمارے قائد نے دیکھے,
علامہ اقبال نے اور سارا ہسٹری میں ہم نے پڑھا ہے. مولانا مودودی کے اوپر یہ الزام رہا کہ انہوں نے اس تحریک میں حصہ نہیں لیا ڈائریکٹ، حالانکہ ان کا کہنا کچھ اور تھا. دو قومی نظریے پہ ان کا کوئی بھی اختلاف نہیں تھا. ان کا تو کہنا یہ تھا کہ پہلے صحیح مسلمان تو تیار کرو نا، ریاست تو تم لوگ بنا دو گے لیکن پھر کیا ہوگا، یہی سب جو تھوڑا نظر آتا ہے. خیر بہرحال یہ جو میں سمجھتی ہوں وہ میں نے بیان کیا. آپ مجھے یہ بتائیے، جو لوگ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے میں ریپیٹ کر رہی ہوں اپنی بات کو یا کسی دوسرے پیرائے میں پوچھ رہی ہوں، یا اسلامک اسٹیٹ کا قیام، آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یا بس وہ جو ماڈرن اسلام کی طرف ہونا چاہیے؟ میں نہیں اس کو صحیح سمجھتا. نہیں صحیح سمجھتے. چلیں آپ کے پاس کیا آپ کے پوائنٹس ہیں. اوکے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ 99% مسلمانوں کی ریاست ہے. ٹھیک ہے یہ مسلم ریاست ہے. جی. اس کو اسلامی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. اور ریزن یہ ہے کہ اسلام نے دو چیزوں کا ماڈل پیش نہیں کیا. نمبر 1 پولیٹیکل سسٹم اور نمبر 2 اکنامک سسٹم. ہمیشہ ہر دور میں مسلمانوں نے جو دنیا میں سسٹم چل رہا ہوتا تھا اس کو فالو کیا. مثلا پہلے خلفائے راشد آئے، پھر جو تھے وہ طاقتور آنے شروع ہو گئے، بادشاہ آنے شروع ہو گئے، پھر سلطان آنے شروع ہو گئے، آٹومن امپائر، سب کچھ سلطان آنے شروع، جو دنیا میں تھا. پولیٹیکل سسٹم بھی بالکل وہی تھا جو دنیا میں تھا. ٹھیک ہے. اسلام نے اصول دیے، اخلاقی اصول، اکنامکس کے، پولیٹیکل سائنس کے، کہ نظام جو مرضی بنائے ان کے اصول ہی ہونے چاہیے. آپ اکنامکس کا کوئی ماڈل بنائیں اس کے اصول یہ ہونی چاہیے، ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ ڈونٹس ہیں، کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، بس دیٹس اٹ. تاکہ یہ ہمیشہ چلتا رہے آپ کا ماڈل، اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پرانا تصور تھا نا 19ویں صدی کا اسلامک اسٹیٹ قائم کرنے کا، یہ پٹ چکا ہے. اچھا. اس لیے پٹ چکا کہ ہم نے دیکھا کہ جتنی یہ تحریکیں چلیں انجام اچھا نہیں ہوا. نمبر 1 مولانا مودودی کا بھی یہ خیال تھا کہ وائلنٹ نہیں ہونا، لیکن آپ دیکھیں اخوان المسلمین وائلنٹ ہوئی، طالبان وائلنٹ ہوئے، سیریا کی تحریکیں ہوئیں، ایران وائلنٹ ہوا، حماس وائلنٹ ہوئی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نان وائلنٹ ہوئے بغیر ایسی تحریک چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا سوال ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ دنیا میں آپ نے یہ جو 2 صدیاں اس پہ صرف کی ہیں، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو آزادیاں ملیں یا پابندیاں ملیں؟ پابندیاں ملیں. اس کے نتیجے میں جو آپ نے پریچ کیا، اس سے کیا مسلمان بڑھے یا کم ہوئے؟ کیا اس سے جو مسلمانوں ملکوں کی خود مختاری تھی وہ بڑھی یا کم ہوئی؟ ڈیفینیٹلی کم ہوئی. تو بنیادی بات ہے کہ اسٹریٹجی میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اور وہ اسٹریٹجی کیا ہے کہ جو اسلام کے ابدی اصول ہیں ان کو اپنا کر نئے سسٹم کے ساتھ ملا کر چلیں. یہی مسلمانیت ہے. اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ 6 صدی والی سچویشن میں جا کے وہی نظام لے آئیں تو وہ تو بہت چند لوگوں پر مشتمل ایک معاشرہ تھا. اتنی بڑی سوسائٹی میں آپ کو ڈیموکریسی چاہیے، اتنی بڑی سوسائٹی میں آپ کو پارلیمنٹ چاہیے، اتنی بڑی سوسائٹی میں آپ کو آئین چاہیے. تو وہ ہم نے سب، پاکستان تو وہ پہلا ملک ہے جس نے ایک اسلامی اور قومی آئین تیار کیا جس کے اندر سارے حقوق ہیں. مولانا مودودی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، شیعہ، سنی، سب نے اس پہ اتفاق کیا ہوا. تو اس کے بعد پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر اسلامی اسٹیٹ تو بن گئی. جب آپ نے اس ملک کا آئین اپروو کر دیا تو وہ آئین اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے. نہیں ہے. سہیل بھائی میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ بنایا تو وہ اسلامک اسٹیٹ کا قیام تھا.
وہ ایک رول ماڈل تھی، ایک جماعت، صحابہ کی جماعت، اور انہوں نے اصول وضع کر دیے فتح مکہ کے وقت. ہم نے بھی اسی کی پابندی کی ہے. جی جی جی، عرب ورلڈ اور رومن امپائر، کہاں کہاں فتوحات ہوئی، بادشاہوں کو لیٹرز گئے، وہ آئے، انہوں نے جو ہے وہ لے کر آئے اور اس ماڈل کو قبول کیا گیا. اور ہم جب وہ سیرت کا جب مطالعہ کرتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ، تو ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے کہ کامیابی اور ہمارے لیے رول ماڈل یہی تھا. نہیں تو وہ اسی کو فالو کیا میں اختلاف نہیں، ہاں اسی کو فالو کیا، بٹ بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولانا مودودی نے اس پہ کیوں اتفاق کیا، مولانا مفتی محمود نے کیوں اتفاق کیا، شیعوں نے کیوں اتفاق کیا؟ اس کا مطلب یہی تھا نا کہ جس طرح میثاق مدینہ تھا جی اسی کی شکل تھی نا یہ. جی جی، وہ بالکل صحیح ہوا جو کچھ ہوا. قرارداد، دیکھیں قرارداد مقاصد مولانا مودودی نے تمام علماء کے ساتھ مل کر اس کو وضع کیا، اب تو اور وہ ابھی بھی موجود ہے. نہیں، اب تو آخری ڈاکومنٹ 1973 کا آئین ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کو پہ چلنا چاہیے بس. لیکن قرارداد مقاصد کے وہ اس میں سمو دی گئی نا. جی سمو دیے گئے نا، وہ ہے تو وہ تو اس کا پارٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. بس تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے کہ تھیوری اور پریکٹیکل کا فرق ہے. بہرحال میں وہی کہ نا اختلاف، نا آپ جیسے لوگ یہ ہمارے پریکٹیکل ہے نا، وہ پریکٹیکل یہ ہے کہ بھائی آپ دیکھیں نا اس سوسائٹی میں موو کرتی ہیں تو یہی ہمارے لیے امبوڈیمنٹ ہے. تو میں تو یہ چاہتی ہوں کہ یہ پریکٹیکل جو اتنی، لیکن ہم طالبان والا ماڈل نہیں مانتے. وہ میں بھی نہیں مانتی، بس وہ بھی میں بھی نہیں مانتی، بالکل نہیں مانتی. وہ قدامت پسندی ہے، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. وہ آئی تھنک وہ یقیناً وہ ایک ایکسٹریمزم ہے جو کہ سہیل صاحب یہ والے جو ماڈلز ہیں نا، یہ ایکسپلوئٹیشن آف اسلام ہے، یہ ایکسپلوئٹیشن آف قرآنک آیات ہے، جس کو بہت سارے ایکسٹریمسٹ جو ہے، ہم بڑے بڑے نام نہیں لیں گے اب، اور بھی ہم جانتے ہی ہیں، جنہوں نے خراب کیا، جنہوں نے خواہ بخواہ کے لیے. دیکھیں نا پھر پاکستان کو کبھی نام آیا، اور مطلب کن کن چیزوں میں کہ یہ بھی اس کے اندر تھے. لیکن ہم لمبی بحثوں میں اور ناموں میں نہیں جا رہے، لیکن یہی بات ہوتی ہے جو خراب کرتی ہے ایسے لوگوں. میں پچھلے دنوں کچھ لوگوں سے ملی، اور میں ایسی باتیں کرنا نہیں چاہتی اس فورم پہ، لیکن ان کے درود شریف، ان کی تسبیحات، ان کی نمازیں، ان کی داڑیاں، ان کا سب کچھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کرپشن چل رہا ہے، اور جھوٹ تو چھوڑتے ہی نہیں ہم لوگ. جو ہم نے اپنی جو آج کی ایپیسوڈ ہم نے بات ہی سچ سے کی تھی کہ سچ کے راستے کو. دیکھیں جو ایسی مذہبیت ہے نا، جی جی جی، جس سے شخصیت نہیں بدلتی. اگر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں جی 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 جی، تو آپ اچھے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. تو بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ آپ کا لوگوں کے سے رویہ کیا ہے، آپ کا جو لوگ ڈیزرونگ ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ ہے، آپ کا اپنے گھر کے اندر کیا رویہ ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، وراثت میں آپ کتنے منصف ہیں. یہ دیکھو خدا نے تو اپنا حساب لینا ہے وہ قیامت کے روز ہی لینا ہے. تو یہاں تو ابھی روز کا ہمارا معاملہ ہے نا، اس میں ہم نے تو دیکھنا ہے. ہمیں اس کی نماز اللہ کرے وہ بہت ہی بڑا ولی اللہ ہو، نمازیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے رویے میں ٹھیک نہیں ہے تو انسانوں کے لیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی، وہ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ وہ یہاں پہ ہم جب کھانے بنا لیتے ہیں نا کہ یہ ہماری ذاتی زندگی ہے، یہ ہماری مذہبی زندگی ہے، اور یہ ہماری دنیا. اب ہم ادھر جو بھی سائڈ میں چل رہا ہے ادھر جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غلط کام بھی کر رہے ہیں، بیماری بھی. تو یہ کھلا تضاد ہے. جی، یہ آپ کا جملہ مجھے یہ کھلا تضاد ہے. جو مذہب آپ کی روح میں داخل نہیں ہے، واہ کیا بات کی، وہ کوئی مذہب نہیں ہے. اور وہ اخلاقیات جو آپ کی روح میں داخل نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ یہ کہیں میں اخلاقیات پہ جتنی مرضی ہے میرے سے تقریر کرا لیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اگر اس کے بعد فوراً اپنے نوکر کو ڈانٹ دوں تو میری کون سی اخلاقیات ہے؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تو روح کے اندر اتارنے کا نام، جتنا دنیا میں مذاہب آئے ہیں، جتنی اخلاقی اصول آئے ہیں، اصل تو یہ ہے وہ اپنے اندر ڈالنے ہیں. پریچ کرنے کے لیے تو ہے سب کچھ. کیا کرسچنز کے پاس ماڈل نہیں ہے؟ وہ بھی دنیا میں اکثریت میں ہے، ان کے پاس بھی ماڈل ہے.
یہودی بھی اپنے ڈٹے ہوئے ہیں اتنی صدیوں سے، ٹھیک ہے، ہندو بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی ماڈل ہے، ان کے پاس بھی اپنے اوتار ہیں، اپنے ولی اللہ ہیں، اپنے سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی بات تو سب میں اخلاقیات ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسا سلوک کرنا ہے۔ جو نہیں کرتا، نہ وہ اچھا ہندو، نہ وہ اچھا مسلمان، نہ وہ اچھا عیسائی۔ یہ مجھے بتائیے، اب تو ہمارے یہاں بھی اولڈ ہومس ہو گئے اور اچھے اچھے لیڈ کلاس کے لوگ، ان کے بچے ان کو وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بڑے سچے واقعات سننے کو ملے، اور ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ کیئر نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت ایک معاشرے کے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ ایک دیکھیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ہم اس سے آنکھیں نہیں بند کر سکتے۔ آج ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، جو آئیڈیل ایک نانی دادی اور وہ والا جو کلچر ہوتا تھا کہ ان کی وزڈم، ان کی تربیت میں حصہ اور ان کی عزت، دیکھیں یہ چیزیں متاثر ہوئی ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، کیسے دیکھو ٹھیک کریں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، سہیل صاحب، کیسے ٹھیک کریں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں معاشرتی اور علاقائی، جی یہ یونیورسل نہیں ہے۔ کیسے؟ مثلاً عرب کے اندر 5 شادیاں، 4 شادیاں، 6 شادیاں، کوئی مائنڈ ہی نہیں کرتا، نہ بیویاں مائنڈ کرتی ہیں، نہ بچے مائنڈ کرتے ہیں، بچے شادی کرا رہے ہوتے ہیں باپ کی، ہم یہ مائنڈ کرتے ہیں۔ چاہے اسلام میں جائز ہے، لیکن ہمارا کلچرل ایک بائنڈنگ یا ہماری کلچرل بریڈنگ ایسی ہے کہ ہم مائنڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہاں تو جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی ہماری ایک کلچرل ٹریڈیشن ہے، دادی، نانی، والد، ان کے ساتھ رہنا، ان کی تربیت ہونا۔ تو بنیادی بات میں وہی یہ کہتا ہوں کہ اس کا آپ کی ذاتی جو علاقائی ٹریڈیشن ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اپنی مدر ٹنگ سے محبت کریں، اپنی ماں سے محبت کریں، یہ ہمیں سکھانا ہوگا بچوں کو پہلے دن سے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اپنی ماں کی عزت نہیں کروں گا تو بچہ دادی کی کیسے کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر میں اپنے سے دنیا سے جو رخصت ہو گئے ہیں ان کو یاد نہیں کروں گا تو بچہ مجھے کہاں یاد کرے گا۔ تو بنیادی طور پر آپ کو خود یہ رول ماڈل بن کے اس ٹریڈیشن کو چلانا ہے۔ آئرلینڈ میں ان کی جو زبان تھی، جب کالونائز ہوئی تو ان کی زبان ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جب دوبارہ 1919 میں اور ان کے تحریک کے بعد جب ان کو آزادی ملی تو انہوں نے گیلک ہے ان کی زبان، انہوں نے اس کو دوبارہ ریوائیو کیا، لوگوں نے پی ایچ ڈیز کی، لوگوں نے اس پہ لکھا۔ تو دیکھو ساری سوسائٹی کو لگنا پڑتا ہے اس پہ کہ بھائی یار یہ ہم سے یہ چیز جا رہی ہے، اس کو پکڑے۔ تو جو فیملیاں پکڑ لیں گی وہ سروائیو کر جائیں گی، ان کی ٹریڈیشن سروائیو کر گئے۔ جو نہیں پرواہ کریں گے بس وہ پھر اسی طرح ہو جائیں گے جس طرح دنیا چل رہی ہے۔ تو یہ بڑا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی فیملیز ہیں وہ بڑی ٹریڈیشنل چل رہی ہیں، ایسے بھی دیکھتے ہیں جن کا بیڑا غرق ہو گیا، یا وہ شاید اس پہ پسند ہے، ان کو یہی پسند ہے وہ لائف سٹائل۔ ہر ایک اپنی انڈیویجول زندگی گزارتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں ان کا they can afford، وہ کہتے ہیں ہم نے الگ گھر لینا ہے، وہ الگ گھر لے لیتے ہیں۔ کبھی کبھار اپنی ماں باپ سے ملنے آ جاتے ہیں۔ ایک یہ بھی ماڈل ہے، ایک ماڈل ہے وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں رہنا ہی نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کہتے ہیں بس پیسے بھیج دیں گے آپ کو، کئی کہتے ہیں پیسے بھی نہیں بھیجنے۔ تو یہ سوال ہے کہ ہر پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پریچ کریں، ہم اس پہ بات کریں۔ جس طرح امریکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ جو جتنی ایلڈر جنریشن ہے، ایون کلنٹن، ایون اوباما، ایون ٹرمپ، یہ سارے فیملی کی بات کرتے ہیں۔ سب نے جو ویلیوز ہیں ان کو، ٹرمپ نے آ کے وہ آپ کو پتہ ہے ٹرانسجینڈر ختم کر دیے، کلنٹن نے آ کے اس طرح کے اقدامات کیے، حالانکہ سارے ماڈرن لوگ ہیں لیکن وہ ٹریڈیشنز چاہتے ہیں کہ سروائیو کرنا۔ جی وہ تو بڑا زبردست اس کا قدم، بڑی خوشی ہوئی تھی۔ تو ہم اسی لیے یہاں بیٹھے بات چیت کرنے کے لیے کہ ہم یہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ ٹوٹ پھوٹ ہو اور جو یہ بگاڑ ہو،
اور ہم ایک معاشرہ ایسا دیکھ سکیں جہاں پہ سب کے دل بھی جڑے ہوئے ہوں اور ان کے ذہن بھی ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوں اور ایک دوسرے کے لیے وہ ہمدردی، پیار، محبت رکھتے ہوں، عزت کرتے ہوں. تو انہی ویلیوز کو ہم چاہتے ہیں پروموٹ کرنا اور ہم اس کا پرچار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں پہ کوئی بزرگ کوئی اکیلا گھر میں بیٹھا ہوا وہ آنسو بہا رہا ہو اور اس کو بہت ساری تکلیفیں ہوں. تو بہت شکریہ سہیل صاحب، بہت مہربانی جی، بہت آپ آئے. جین سیریز کے اندر ہم بیسیکلی یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری بکھرتی ہوئی معاشرتی اقدار ہے، ہمارا جو خاندانی نظام ہے اور جو ہماری نسلیں ہیں، ان کو ہم کیسے جوڑ کے رکھیں، عزت کا لبادہ اڑھا دیا جائے اور یہ سب آپس میں جڑ کر رہیں. بحیثیت معاشرے کے بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک اچھا خاندان تشکیل پاتا ہے تو وہی سارے خاندان مل کر ہی تو ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی کو جنم دیتے ہیں. ہم ایک صحت مند معاشرے کا قیام چاہتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ اسی طرح ہماری اس سیریز کو دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آئندہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ. آئیے فاصلے مٹائیں اور یہ 4 نسلوں کا ماجرا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.